مسلم پرسنل لا بیداری کے تحت منعقدہ یہ شریعہ کانفرنس کا نظارہ ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے مسلم پرسنل لا بیداری مہم کے تحت ملک بھر میں اس طرح کے سینکڑوں پروگرام لیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کا آغاز جماعت اسلامی ہند کے مقامی امیر عبدالجلیل کے افتتاحیہ کلمات سے ہوا، جس میں انہوں نے جماعت کی جانب سے مسلم پرسنل لا بیداری کے سلسلے میں چلائی جا رہی مہم کے اغراض و مقاصد کو واضح کرنے کی کوشش کہ مسلم پرسنل لا جو وسیع تصور دین ہے، جو اصل ہمارا تصور دین ہے، اس کا 10% بھی نہیں ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا کے قوانین جس کے بارے میں ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ مداخلت برداشت نہیں کریں گے اور وغیرہ، یہ سارے جو ہم جس کو چمٹائے رکھ رہے ہیں سینے سے، بہت مبارک، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے کل جو تصور دین ہے، دین کا جو تصور ہے، اس کا یہ 10% حصہ بھی نہیں ہے۔ تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورے کا پورا دین تو ہم سے کوسوں دور ہے، ہم 10% کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں کہ مداخلت برداشت نہیں کروں، وہ دین کا صرف 10% حصہ بھی نہیں ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پورے دین کے لیے، پورا جو وسیع تصور دین ہے کہ مکمل نظام حیات ہے یہ، اس کے لیے اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم شریعت کی حفاظت کی جو بات کر رہے ہیں، تو ہم شریعت کی حفاظت کیا کریں گے؟ اگر ہم مکمل نظام دین کی بات کرتے ہیں تو یہ شریعت ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ جمعیت العلماء محمود مدنی کے شہر صدر مولانا آصف ندوی نے اپنی تقریر کے دوران نکاح، طلاق، خلا اور طلاق ثلاثہ کے بارے میں تفصیلی معلومات دی اور مسلم سماج میں اس تعلق سے پائی جانے والی کمزوریوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ طلاق کس صورت میں دی جانی چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس بارے میں مولانا نے تفصیلی باتیں بتائی۔ جہیز کے نام پر عورتوں پر ہونے والے ظلم اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کے ساتھ کی جانے والی سختیوں کو بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف بتایا۔ طلاق اجازت دی گئی ہے، لیکن ایسی طلاق جو غیر شرعی طریقے پر دی جائے یہ بالکل گناہ ہے، یہ اسلامی طلاق کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ اس وقت جو میڈیا کے اندر یہ موضوع بنا ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ اسلام نے طلاق کا جو تصور دیا ہے اور اس کا جو اصول بتایا ہے، اس کے دینے کے جو طریقے بتائے ہیں، اس کی جس حالت میں دینا ہے، وہ جو شرائط رکھی ہے، اس وقت طلاق دینے والے ان سارے مسائل کے اوپر ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ طلاق کا جو اصول شریعت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر ان سارے مراحل سے گزر جائے اور نباہ کی کوئی صورت نکل ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کے بعد وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق کب دے گا؟ پاکی کی حالت میں۔ اور پاکی کی حالت کا مطلب کیا ہے؟ وضو کر کے، نماز پڑھ کے، 2 رکعت دعا کر کے طلاق دینا ہے؟ نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب اپنے ماہواری کے ایام سے پاک ہو جاتی ہے، اس پاکی کی حالت میں دونوں میاں بیوی کے اندر میاں بیوی والے تعلقات قائم نہ ہوئے ہو، اس پاکی کی حالت میں ایک طلاق لفظ طلاق سے کہنا، مثال کے طور پر کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اجلاس کے دوران جماعت کے شعبہ خواتین کے ذمہ داران نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے تحت اورنگ آباد سے تشریف لائی مبشرہ فردوس نے اپنی تقریر کے دوران خواتین کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ عورتوں کی اصل ذمہ داری اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور بچوں کی صحیح رخ پر تربیت کرنی ہے، لیکن آج ٹی وی کلچر کا شکار ہو کر مسلم خواتین میں بھی کئی برائیاں پھیل گئی ہے۔ بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی روحانیت کو مضبوط کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پروپیگنڈا جو بہت تیزی کے ساتھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، تو کیا یہ نیو جنریشن کے دماغوں پر اثر نہیں ڈال رہا ہے؟ ڈال رہا ہے۔ بچوں کو اس پروپیگنڈے کو بھی سن کر کہیں کہ
کہ یہ اسلام کو مٹانے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اسلام مٹنے کے لیے نہیں بلکہ غالب ہونے والا مذہب ہے اور اس کا غلبہ تمہارے ہاتھوں ہوگا. اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کریں. جس طرح تیزی کے ساتھ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں یہ ہمارے نسلوں کا اعتبار توڑ رہی ہیں, ہمارے نسلوں کو نفسیاتی طور پر کمزور کر رہی ہیں. اور بچا کون سکتا ہے؟ صرف ماں بچا سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب چنگیز خان نے حملہ کیا تو تاتاریوں کی جو اولادیں تھیں ان اولادوں کو سبق سکھانے والی مائیں کہتی تھیں کہ ہم سے سب کچھ لوٹ لیا گیا, ہمارے پاس بچا تو صرف یہ کہ ہم اپنی ان نسلوں کو دین دے سکتے ہیں, اسلام دے سکتے ہیں. اور انہوں نے اپنے نسلوں کو اسلام دیا. آج ہم وہی مائیں بن جائیں, اپنی زندگی کی ہر فضولیات کو زندگی سے نوچ پھینکیں, اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات پر فوکس ہو جائیں. جلسے کے دوران آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن مولانا عبدالحمید اظہری نے اپنے خطاب میں 3 طلاق کے معاملے میں حکومت کی جانب سے کی جا رہی مداخلت پر زبردست تنقید کی اور مودی سرکار کو گجرات کے بلقیس بانو کیس کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین کے ساتھ ہمدردی کی بات کرنے والوں کو گجرات میں 2002 کے دوران ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران مظلوم مسلم خواتین کو پہلے انصاف دینا چاہیے, اس کے بعد 3 طلاق کے معاملے پر تنقید کرنی چاہیے. اگر ان کو مسلم خواتین کے ساتھ اتنی ہی ہمدردی ہے, ابھی پرسوں بامبے ہائی کورٹ نے بلقیس بانو کے سلسلے میں اپنا کلیئر کٹ فیصلہ سنایا. مودی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلم خواتین کے ساتھ کیا 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 گیا, تہلکہ والوں نے اس کو منظر عام پر لایا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو آج 3 طلاق کے نام پر ہمیں بدنام کرتے ہیں. تم دیکھو تمہارا دامن کیسا ہے. مظلوم خواتین کے ساتھ, مسلم خواتین کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اور ابھی کورٹ نے فیصلہ سنایا, عمر قید کی سزا دی. وہ پولیس جسے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے تھا مودی جی, اس پولیس نے ظالموں کا ساتھ دیا. کیوں اتنی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی انگریزوں کو گئے ہوئے 100 سال نہیں ہوئے. ستی کی رسم ہمارے ملک میں رائج تھی جو ہماری پیشانی پر کلنک کا ٹیکا تھی کہ ایک خاتون کو شوہر کے مر جانے کے بعد جینے کا حق نہیں تھا. غیرت کے نام پر اسے مجبور کر دیا جاتا تھا شوہر کی چتا کے ساتھ جل جانے پر. 3 طلاق پر مذاق اڑا رہے ہو. ارے 1955 اور 1956 میں تو تم کو یہ حقوق ملے ہیں. ہماری مسلم خواتین کو 1400 سال پہلے سے وہ حقوق ملے ہوئے ہیں, وہ امتیازات ملے ہوئے ہیں, وہ اختیارات ملے ہوئے ہیں کہ نہ تو دنیا کا کوئی مذہب آج تک دے سکا, نہ دنیا کا کوئی قانون آج تک دے سکا. وہیں دوسری طرف جماعت اسلامی ہند کے ریاستی مجلس شورا کے رکن مولانا الیاس فلاحی نے 3 طلاق کی آڑ میں مسلمانوں کے آئلی قوانین پر کی جا رہی تنقیدوں کو ایک گہری سازش اور نئی نسل کو اسلامی شریعت سے دور کرنے کی کوشش قرار دیا. انہوں نے اس بات پر بھی افسوس ظاہر کیا کہ موجودہ دور میں خود کو ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ کہنے والی اقوام میں آج شادی کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے. بیشتر نوجوان شادی کرنے کے بجائے غیر شادی شدہ رہ کر جنسی بے راہ روی کا شکار بن رہے ہیں. آج ہمارا چیلنج, ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری نئی نسلوں کو تیزی کے ساتھ اسلامی تہذیب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے طلاق کی بات ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دنیا کی مہذب قومیں, جن کو ہم مہذب قومیں کہتی ہیں, یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ لوگ شادی کریں, شادی ہی نہیں چاہتی. آج حال بھارت میں یہ ہے کہ ہزاروں مرد ایسے ہیں جو زندگیاں گزار رہے ہیں, شادی نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ وہ جنسی آوارگی کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ 40 سال کے ہو گئے ہیں, 35 سال کے ہو گئے ہیں. بعض نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ہم, لڑکیاں بھی, ان کے سامنے شادی کا پروگرام رکھا جائے تو کہتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے, ابھی مزے لینے دو, ابھی جو ہے انجوائے کرنے دو. یہ کتنی خوفناک بات ہے. ایسے حالات میں ہمیں شریعت کا مکمل علم اپنے بچوں کو دینا ہے. ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ہمارے علماء کرام اپنے مساجد کے خطبات کو مقاصد کے تئیں, ان کے خطبات میں یہ مقاصد شامل ہوں کہ وہ اپنی نئی نسلوں کو موجودہ سماج جو جس رخ پر جا رہا ہے, دیکھیے مغربی تہذیب سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تہذیب خودکشی کے راستے پر جا رہی ہے.
یہ تہذیب خودکشی کے راستے پر جا رہی ہے اور اسلامی دنیا میں انسانیت کا واحد نگہبان اور پاسبان ہے۔ اجلاس میں مسلم تنظیموں کے علاوہ برادران وطن میں شامل کئی غیر مسلم نمائندے بھی شریک رہے۔ پروفیسر گوتم دتڑے نے جلسے کے دوران اسلام کے آئلی قوانین کے بارے میں دی گئی معلومات کی بھرپور ستائش کی اور اس کے لیے جماعت کی کوششوں کو سراہا۔ نہیں، یہ تو راجنیتک مدعا تو ہے ہی ہے، لیکن صحیح معنی میں اگر 50% مہیلائیں ہیں تو کچھ غلط فہمی کی وجہ سے اور کچھ ان کو سمجھ کے لینے میں اگر ہم کچھ کم پڑھتے ہوں گے تو ان کو بھی سمجھ میں لینا پڑے گا، ان کو بھی حق بحال کرنے پڑے گے۔ اور اس بارے میں یہ جو جماعت اسلامی ہند نے یہ جو مہم چلائی رکھی ہے اس کی ضرورت ہے۔ آگے بھی ایسے پروگرام ہونے چاہیے، ایسے ہی پروگرام میں سے غلط فہمی دور ہو جائیں گے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ شریعہ کانفرنس کے دوران مسلم سماج میں پائی جانے والی خرابیوں کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام کے آئلی قوانین کی خوبیوں کو واضح کرتے ہوئے ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی نصیحت کی گئی۔ شرعی قوانین کے تحفظ کے لیے مسلم پرسنل لا کی جانب سے کی جا رہی کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ شریعت کے تحفظ کے لیے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے کی جا رہی کوشش کی ستائش کی گئی اور مستقبل میں اس طرح کی مہمات کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔